الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اب حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہو جائے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب حج کے مہینوں میں سیدنا خلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یادگار رہی۔ ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار 5 وقتہ نمازوں میں ہے، کیونکہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، اور بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمائی۔ یہ قبلہ اول ہے۔ پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 2000 سال پہلے۔ بعد میں طوفان نوح میں اس کی بنیادیں ڈھہ گئی،
ایک خاص ترتیب کے ساتھ حضرت خلیل علیہ السلام کو حرم محترم بھیجا گیا، اور ایک عرصے کے بعد انہوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمائی، اور ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو جب نماز پڑھیں گے حضرت خلیل کی یاد آ جائے۔ لیکن حج کے مہینے میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اسلامی اعتبار سے حج کی فرضیت کے بعد سرکار نے ایک حج اور 4 عمرے کیے۔ اور قرآن کریم میں حج کی استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کی وعید ہے۔ فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جس نے کفر کیا حج ہونے کے باوجود حج نہیں کیا تو اللہ بے نیاز ہے سے لوگ۔ تو جیسے ہی اللہ تعالی حج بیت اللہ کے لیے کوئی استطاعت پیدا فرما دے، کوشش شروع کر دینی چاہیے، زندگی کا بھروسہ نہیں۔ اگر کوشش کی کامیاب نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں حج کرنے والوں میں لکھا جائے گا کہ بھئی یہ کوشش کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں ایک عجیب بات ہے، فرمایا کہ مرنے والے کو مرنے کے بعد سب سے زیادہ اس کی روح کو جو قلق اور غم ہوتا ہے وہ یہ کہ میں حرم دیکھنے سے اور روضہ رسول دیکھنے سے کیوں محروم رہ گئے، اور اس کی کوئی تلافی تو ہے نہیں موت کے بعد۔ ایک حدیث شریف میں تو یہ وعید بتلائی کہ حج فرض ہے اور نہیں کیا، ایسا شخص یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوتا جس کو حرمین شریفین کی زیارت کی تمنا نہ ہو۔ اب یہ بات الگ ہے کہ کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو مجبور ہے، اس پر حج فرض بھی نہیں۔ باقی مفتیان کرام نے لکھا کہ خالی مکے تک جانے کا خرچہ بھی پاس ہو تو کوشش شروع کر دیتے، حالانکہ روضہ رسول کی زیارت بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی مومن یہ نہیں چاہے گا کہ میں مکہ مکرمہ تک جاؤں اور روضہ رسول سے محروم ہوں، ایسا کوئی نہیں۔ سرکار کی سفارش کا مستحق بن جاؤں، کون نہیں چاہے؟ دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی
یوم پیدائش پر ذرا ان کو یاد کرتے ہیں، پھر سال بھر بھول جاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا طریقہ ایسا نہیں۔ مسلمان تو حضرات انبیاء کو یاد کرتے ہیں، اولیاء کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی سیرت کو زندگی میں ہمیشہ لے کے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دو چار تقریریں ہو گئی، ذرا جھنڈا پھڑکا دیا، وہ کر دیا، پھر کون سال بھر بیچارے کو یاد کرتا ہے۔ یہاں تو ہر آن اور ہر لمحہ حضرت خلیل کی یاد ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یوم میلاد منا کر سرکار کو بھولنا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی سرکار کی زندگی کو سامنے رکھیں اور اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ابراہیم کی زندگی میں بھی بڑے نمونے ہیں۔ کیا نمونہ ہے؟ نمونہ ہے اطاعت اور مکمل فرما برداری کرنا اللہ، اس کا نمونہ ہے۔ کتنے بھی سنگین حالات پیش آ جائیں لیکن اللہ کے حکم کو آدمی نہ چھوڑے۔ بندہ بن کر زندگی گزارنی، فرما بردار بن کر زندگی گزارنی، مسلم بن کر زندگی گزارنی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی منہ موڑے گا جو بے وقوف ہوگا، من صفیہ نفسہ۔ کیوں؟ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی منتخب فرمایا، انبیاء کرام میں سے ابو الانبیاء بنائے، سید الموحدین بنائے، اور آخرت میں بھی نہایت عالی شان مقام عطا فرمائے۔ سرکار کو جو جسمانی معراج ہوئی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر استقبال کے لیے آئے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتویں آسمان پر مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ وہاں بہترین باغات ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، پانی ہے۔ وہاں ننھے ننھے بچے جو ہیں ان کی نگرانی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عطا ہوا موقع۔ کسی کو پہلا، کسی کو دوسرا، کسی کو تیسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان پہ۔ اردا گرد دنیا سے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو انتقال کر گئے وہ ان کے پاس،
7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ جیسے دنیا میں ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ اور بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ طواف کرنے کے بعد پھر ان کا موقع نہیں آتا۔ اتنی بڑی فرشتوں کی تعداد ہے۔ بیت المعمور کی سیدھ میں ہے بیت اللہ۔ اگر بیت المعمور سے کوئی پتھر ڈالا جائے گا تو سیدھا کعبۃ اللہ میں آ کے گرے گا۔ وہ فرشتوں کا قبلہ، یہ انسانوں کا قبلہ۔ اللہ فرماتے ہیں عجیب سی زندگی گزاری حضرت خلیل نے۔ فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کا فرمان آیا، اسلم، اپنی زندگی کا ایک لمحہ ہمارے حوالے کر دیجیے، یہ میرا ترجمہ ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا قال اسلمت لرب العالمین۔ یوں نہیں کہا کہ اسلمت للہ، بلکہ یوں فرمایا کہ میں نے اپنی پوری زندگی اطاعت سے لبریز تیرے حوالے کر دی، اے رب العالمین، اے پروردگار، اے کائنات کے بنانے والے، میری زندگی بھی تیری دی ہوئی ہے، میں نے تیرے حوالے کر دی، اب جو جس طرح سے تو کہے گا میں گزاروں۔ بھئی یہ بچوں کو خاموش کیا جائے اوپر۔ تو فرمایا زندگی کا ایک لمحہ میں نے رب العالمین کے حوالے کیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں تم اگر ملت ابراہیمی کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو ایسی زندگی گزارو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ تمہارے 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت میں گزرے، اللہ کی فرما برداری میں گزرے، اس کی غلامی میں گزرے، اس کی بندگی میں گزرے۔ پہلے زمانے میں غلام بکا کرتے تھے، انسان بکتے تھے۔ سرکار کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اس سلسلے کو بہت کم کر دیا گیا۔ ہر موقع پر غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، تو غلامی کی پرتھا کو ختم کرنے میں اسلام نے بڑا کردار ادا کیا۔ اب لوگ آزاد ہیں۔ اصل میں انسان آزاد پیدا ہوا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کی غلامی کو پسند نہیں کرتا تو اللہ بندوں کا غلام ان کو بنا۔ تو ایک آدمی بازار گیا، جا کر کوئی غلام خریدا، تو پہلے غلام مسلمان بھی ہوتے تھے،
بڑی نسل کے بھی ہوتے تھے، جیسی جیسی نسل جیسا کام اس کے اعتبار سے اس کا دم۔ وہ گھر لے آیا اس مسلمان غلام کو، پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا غلام کا نام نہیں ہوتا، نام تو جو آقا رکھے وہ نام۔ کہاں آرام کرو گے؟ کہا غلام کا کوئی مقام ہے کہ وہ پسند کرے کہ میں یہاں آرام کروں گا، یہاں آرام کروں گا تو وہ غلام کیا ہو؟ اچھا کیا کھاؤ گے؟ اور میں آقا جو آپ کھلائیں گے وہ کھاؤں گا، جو پلائیں گے وہ پہنوں گا، جو سلائیں گے جہاں سو جاؤں، جیسا رکھیں گے رہوں گا۔ یہ بھی مسلمان تھا، رو پڑا۔ ہائے ہائے تجھے تو غلامی کا گر آ گیا، تجھے غلامی کی تعریف آ گئی۔ ہم نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر رسول کی غلامی کی ہے، لیکن غلام بننا نہیں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری، اس کا نقشہ قرآن نے کیا پیش کیا ہے؟ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری عبادت صرف اللہ کے لیے۔ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نیت کر لیتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں، اور قربانی کروں گا اگر میں تو اللہ کے لیے کرنا ہے، گوشت کے لیے نہیں کرنا ہے، دنیا کا کوئی مقصد نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی بھی پیش کی اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ ہم لوگ ابراہیمی ہیں اور ملت اسلامی کے پیرو ہیں، اصل ملت اسلامی، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام، اور یہ لے کر اللہ کے دربار میں نہ جائے تو اللہ کو کوئی اور دین منظور نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے دربار میں دین اسلام کے علاوہ کچھ لے کر جائے۔ یہودیت بھی اسلام ہے، عیسائیت بھی نام دیا گیا الگ لیکن ہے اسلام، اور ہم کو بھی مسلمان کہا گیا، ہم بھی ملت اسلامی کے پیرو ہیں جو اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ یہی اصل دین ہے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا میرا مرنا تمام اللہ کے لیے ہے۔ سامنے والی گھڑی کون سا وقت بتا رہی، میں جب سے دیکھ رہا ہوں تعجب میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون سا دی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اللہ میں دین اسلام پر قائم رہوں اور میری آنے والی جو ذریت ہے جو ایمان پر ہے وہ بھی اسلام کے اوپر ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو سماکم المسلمین، تم کو مسلمان قرار دیا گیا ہے۔
مسلم کے کیا معنی؟ فرما بردار. فرما بردار کا کیا معنی؟ اللہ کا بندہ بن جانا، اللہ کے حکموں کا غلام بن جانا، چوں اور چرا نہ کرنا. سب سے زیادہ قربانی پہ چوں چرا کرتے لوگ. یہی چوں چرا کرنے والوں کا امتحان ہے. کیا امتحان ہے؟ وہی ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ ہم لوگ جو ہیں قربانی میں خرچ کر ڈالتے ہیں. بڑے بڑے اسپتالوں کی ضرورت ہے. تو وہاں اتنا پیسہ اس میں ضائع کرنے کے بجائے اسپتال بنا. بھئی یہ ضائع کرنا نہیں ہے، یہ کام میں لگنا ہے. اللہ چاہتے ہیں دیکھیں یہ میرے دیے ہوئے پیسے کو میرے منشے سے خرچ کرتے ہیں کہ اپنے منشے سے خرچ، اپنی عقلیں دوڑاتے ہیں کہ اللہ کی مان کے چلتے. اسپتال بنانے کی سوجی یہ اپنی عقل ہے اور قربانی کر دینا یہ اللہ کا حکم ہے. ہم کو تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اپنی مرضی کو نہیں پورا کرنا ہے، اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرنا ہے. جس کو اللہ نے تھوڑا بہت دیا ہے ضرور قربانی کرے. قربانی کرو بھی، تقسیم بھی کرو، بانٹو بھی، گوشت دو بھی، کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرو. گوشت اور یہ تمام جو مسائل ہیں وہ ضمنی، اصل چیز، اصل روح کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا حکم آئے تو اپنا دماغ چلانے کے بجائے اللہ کے حکم کو پورا کریں. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا. کسی نے کہا تھا کہ حضرت اجتماعات کے اندر بہت لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، یہ پیسے بچا کر کہ اسپتال بنا دیجیے ہارٹ کا. 2-3 کروڑ کا خرچہ ہوتا ہے تو 2-3 کروڑ میں ایک اسپتال بن جائے. حضرت نے فرمایا جو روزانہ سنتوں کو چھیل چھیل کے ختم کر رہے ہیں اور اس پر جو خرچہ ہو رہا ہے وہ خرچہ بچانے کے لیے ہم اجتماع کر رہے ہیں. ہم اجتماع اس لیے کر رہے ہیں ورنہ روزانہ چھیلنے پہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ روزانہ ایک اسپتال کا ہو رہا ہے. پورے ملک میں جو مسلمان داڑھی نہیں رکھ رہے، ابھی 10 دن آئیں گے تو بال کو نہیں چھیڑے گا نا، 11ویں دن اس کو کیا معلوم نہیں ہو جاتا ہے کہ پھر وہی استرا لے کے بیٹھ جاتا ہے. اس طرح سے اس کو کیا محبت ہو گئی، اتنی داڑھی سے محبت نہیں ہے اس کو. نہیں کہ قربانی ہے داڑھی نہیں چھیڑ سکتے، تو پہلے سے داڑھی کو نہیں چھیڑنے کا بولا ہے. قربانی کے ساتھ کیا خاص ہے؟ چھیڑو ہی مت اس کو، ساروجنک چیز ہے، گورنمنٹ کی گھاس ہے، تم کو کیا حق ہے اس کو کاٹنے کا؟ سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ اصل ہے. میں نے آج آپ کے سامنے جو ہے اسلم کی تفسیر کی. زندہ کنیتائے تو ور کشی فدائے تو جا شدہ مبتلائے تو ہر چے کنی رضائے تو جس طرح کرے میں راضی مائے کہ کرونو نتھی جب تو کر گئے منے منظور. وہ مردے کو لٹاتے ہیں نا نہلانے کے لیے غسل کے تختے پر، کبھی یوں پلٹتے ہیں کبھی یوں پلٹتے ہیں. آرگیومنٹ کرتا ہے مردہ کہ ایسا کیوں مجھے پلٹا گیا؟ ایسا آرگیومنٹ بیچارہ مردہ نہیں کرتا. تو اللہ کے حکموں کے سامنے بالکل جو ہے مردہ ہو جاؤ. وہ جیسا کہے ایسا کرتے رہو. کیا نکلے گا نتیجہ؟ جنت ملے گی، اللہ راضی ہو جائیں گے، کامیابی مل جائے گی. اور کامیابی وہاں تو ملے گی انشاءاللہ، لیکن دنیا میں اللہ کی مان کر چلنے والے آج تک ناکام نہیں ہوئے. سب کامیاب ہوئے. صحابہ
من کی چلا رہے تھے تو فیل تھے. جب سرکار کے خادم بنے، اللہ کے حکموں کے خادم بنے، اللہ نے آدھی دنیا کا حاکم بنایا. اس لیے فارسی کا شاعر بہت اچھی بات کہتا ہے کہ بھائی اپنے سب معاملات کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور جہاں اللہ کے احکام آتے ہیں چیر پھاڑ کرنے کی کوشش کرتے. اپنے معاملات ٹھیک ٹھاک کرو، اللہ کے حکموں میں چیر پھاڑ کرو، کہاں سے جائے گی؟ اس لیے اپنی زندگی کو اسلامی بناؤ. اور اسلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی جیسا بھی حکم جب بھی آئے، اللہ نے فرمایا چلو حج کرنے ہیں، چلو بس. اب وہاں بچہ منہ ہوتا ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا سب انتظام کر کے جانا ہے. ایسا اندھادھند چھوڑ کے جانے کو نہیں کہا ہے. گھر والوں کا خرچہ یہ وہ سب برابر دے کے پھر جاؤ. اور فرمایا یوں کہتے ہیں کہ جانور کی قربانی کرو، اب عقل مت چلاؤ، قربانی کرو. قربانی کا زمانہ آ رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے قربانیاں کریں. یوم عرفہ آئے گا، روزہ رکھیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اس روزے کا بڑا ثواب عطا فرمائے انشاءاللہ. کرامتی گھڑی 1:30 پر برابر رائٹ ہو گئی، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.